السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے خدا بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کفر و شرک بہت بڑھ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور ان کو بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہماری طرح گوشت کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قریباً 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب وعظ فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 80 تھی۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم سے کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج برہی بن گئے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن کشتی چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور جانوروں کو بھی سوار کر لیا گیا تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بھرا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو ان پر ایمان نہ لائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے مومنین میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ تمام روح زمین کی آل اولاد حضرت نوح کی نسل ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس جو ایمان لے آئے تھے، انہی تینوں بیٹوں سے انسانی نسل آگے چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہی اولاد دنیا میں آباد ہے۔